میں ہوں آپ کی ہوسٹ لارا بشیر اور آج کے سیشن کا ٹاپک ہے ایمپتھی. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ اطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another. آج کے سیشن کا ٹاپک ہے ایمپتھی از دا اسکل آف فیوچر. تو اس پروکار سیشن کے آغاز کے لیے میں آج کے آنریبل گیسٹ اسپیکر سر عدیل اکبر کو دعوت دوں گی کہ وہ آ کر اس ٹاپک پہ بولیں. سو سر ناؤ اٹس. جزاک اللہ خیر جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا جو ٹاپک ہم نے چوز کیا وہ انتہائی اس معاشرے کے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیو جنریشن کے حوالے سے اور جو ینگسٹر ہیں اگر اس ٹاپک کی گہرائی کو سمجھیں تو وہ بہت ہی کامیاب ہو سکتے ہیں اور بہت کیا آگے جا سکتے ہیں. اگر میں اس ٹاپک کا آغاز کروں تو اس ٹاپک سے پہلے میں کہوں گا دا آرٹ آف گیونگ. قرآنی آیات سے اس کا آغاز کرتا ہوں. تو قرآن مجید میں فرماتے ہیں تم نیکی کی منزل تک اس لمحے تک نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اللہ کی راہ میں وہ نہ دے دو جو سب سے بہترین ہے. اور اگر میں تمام اسکالروں میں سے جتنے بھی اسکالرز ہیں یہاں پہ موجود، انہوں نے ڈفرینٹ کیٹیگری میں اس کی ٹرانسلیشن کی، اور انہوں نے خلیل جبران صاحب ہیں وہ ون آف دا بیسٹ اسکالر ہیں اس وقت. اب وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ہے، وہ باب محاورہ ترجمہ کر کے بتاتے ہیں کہ انسان جب تک اپنی ذات سے نہ دے دے، مال سے جب بھی انسان دے گا نا وہ بہت تھوڑا دے گا. عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے مال سے جب بھی کسی کی مدد کرتے ہیں سب سے پہلے دل میں لالچ یہ آتا ہے کہ تھوڑا کریں، کم سے کم کریں تاکہ ہمارا مال بچ جائے. کیونکہ ایمپتھی نہیں ہے نا، ریئلائزیشن نہیں ہے. اور ایمپتھی اگر ہم بات کریں کسی چیز کے درد کو محسوس کرنا، کسی کی تکلیف کو محسوس کرنا، کہ اگر اللہ نے آج اس کو تکلیف دی ہے تو گویا اگر میرے پاس یہ تکلیف پہنچتی تو میں اس کو کیسے ریلائز کرتا یا میں اس کو کیسے فیس کرتا. تو ہر انسان کے پاس مختلف تکلیفات آتی ہیں اور اس کو اسٹیج وائز اس کو ہم نے چیک کرنا ہوتا ہے. تو خلیل جبران بڑا اچھا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جب تک آپ اپنی ذات سے نہ دے دیں، اور میں اس چیز کو سمجھتا ہوں ذات سے دینے سے پہلے ذات میں ہونا ضروری ہے. اگر آپ کی ذات میں کچھ ہے ہی نہیں تو آپ کیا دیں گے؟ آج کے معاشرے میں جو اس وقت ماڈرن ایرا چل رہا ہے اور ماڈرن ٹیکنالوجی چل رہی ہے، 100 میں سے 98% لوگوں کے پاس تو احساس نام کی چیز نہیں ہے، کیونکہ دولت انسان کو بڑا ہی مفروض کر دیا اپنے اندر. اور وہ جو مفروض کر دیتا ہے انسان کو، وہ یہی کہتا ہے کہ یار بس دولت بن جائے، کامیابی مل جائے. ایمپتھی نہیں ہے، ریئلائزیشن نہیں ہے، وہ تکلیف نہیں ہے، وہ درد نہیں ہے کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں کہ یار جس قدر اس درد سے اگر یہ تکلیف گزر رہی ہے اس کو، تو اگر یہ کاش میرے پاس یہ درد ہوتا تو میں تو پتہ نہیں ہار ہی مان جاتا. تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو ریلائز کرنا ہے، اور ریلائز کرنے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں ڈائریکشن چاہیے وہ اللہ کی چاہیے. ہم نے بھی سیکھا اور ہم ابھی بھی اسٹل سیکھ رہے ہیں، غلطیاں کوتاہیوں سے سیکھتے ہیں. تو یہ ایک اسکل ہے. جیسے سینک ایک بہت بڑا نام ہے بک ریڈنگ کے اندر یا بک رائٹر کے اندر. سینک اپنی کتاب میں نا 3 چیزوں کے بارے میں بڑا ہی بہترین اس نے بولا، اور بڑا ہی بہترین فلسفر بھی ہے. وہ کہتا ہے کہ ڈگری کا جو دار و مدار ہے نا وہ ختم ہو گیا، اب ڈگری نہیں چل رہی، اب چل رہا ہے اسکل. اب حیران کن والی بات ہے کہ پہلے وقت میں تو ڈگری کہتے ہیں اور آج بھی ہم کہتے ہیں بھی ڈگری ہے تو سب کچھ ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں بھی ڈگری حاصل کرنے کے بعد بھی آپ نے پیسہ ہی کمانا، آپ کے اندر ایٹیٹیوڈ نہیں آئے گا، گریٹیٹیوڈ نہیں آئے گا. ڈگری کے بعد بھی آپ پیسے کی باغ دوڑ میں لگ جائیں گے. پھر وہ یہ کہتا ہے کہ ڈگری ختم ہو جائے گی، اسکلز آ جائیں گے. اور جیسے آج کی ٹیکنالوجی میں ہم اسکلز پہ بات کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اسکلز ہونی چاہیے انسان کے اندر، اور یہ بھی ایک اسکل ہے، اس کو سیکھنا پڑتا ہے، اس کو محسوس کرنا پڑتا ہے، اس درد اس تکلیف کو جو اگلا بندہ فیل کر رہا. اچھا، تیسری بات جو وہ کہتا ہے نا سینک، وہ بڑی ہی انٹرسٹنگ کہتا ہے. وہ کہتا ہے بھی ڈگری کا بھی ماحول ہے ختم ہو گیا یا چل رہا ہے، اسکلز اس وقت موجودہ وقت میں چل رہا ہے اور چلنا ہے اس میں، کیونکہ اسکلز کے بنا ہم کام نہیں کر سکتے. لیکن جو تیسرا اس نے پوائنٹ بتایا اس نے کہا ایمپتھی، جو آنے والا وقت ہے وہ ریئلائزیشن پر ہے، کہ گویا آپ نے 15 سال زندگی گزار دی ہے، کیا حاصل کیا یا کیا کھویا. تو اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ
ڈگری تو ہے ہم سب کے پاس لیکن ایٹیٹیوڈ نہیں ہے. اسکلز ہے لیکن سیکھنا نہیں چاہتے اور کرنا بھی نہیں چاہتے. وہ اس لیے نہیں کرنا چاہتے, دل کہتا ہے یار آج کیا کرنا, بعد میں کر دیں گے, چھوڑو. وقت گزر رہا ہے, گزرتا گزرتا جا رہا ہے. تو اگر آپ اپنی ذات سے کچھ نہیں نہ دے سکتے, دولت نہیں دے سکتے, کوئی چیز کو پورا نہیں کر سکتے, تو اپنی ذات سے کچھ ایسا دے دیں جو اب تا قیامت تک آپ کی بھلائی کا ذریعہ بنے. اور وہ ایک چیز ہے, وہ کیا کہتا ہے, علم سیکھو اور سکھاؤ. علم کو سیکھو بھی اور سکھاؤ بھی. یہ ایک ایسا ذریعہ ہے, میں کہوں دولت سے بھی زیادہ پاورفل ٹول ہے. اتنا پاورفل ٹول ہے کہ انسان مر بھی جائے نا تو ہم یہی کہتے ہیں یار کہ اگر آج یہ استاد ہمارے پاس نہ ہوتے, ہمیں نہ اس قابل کرتے, تو آج ہم کچھ بھی نہ ہوتے. اکثر ہم جملہ بولتے ہیں کہ اس استاد کی وجہ سے آج ہم کامیاب ہیں, ماں باپ کی وجہ سے کامیاب ہیں, باپ کی محنت کی وجہ سے کامیاب ہیں, ماں کی دعاؤں کی وجہ سے کامیاب ہے, اپنی مشقتوں کی وجہ سے کامیاب ہے, اپنی دل لگن کی محنت کی وجہ سے کامیاب ہے. دن رات ایک کر دیا, آج ہم کامیاب ہیں. تو ایمپتھی کیا کام کرتا ہے, ریلائز کرتا ہے. جیسے آپ جھوٹ بولتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے ریلائزیشن ہوتی ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا, اور اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے ہم 100 جھوٹ اور بول دیتے ہیں. اسی طرح جب ہم سچ بولتے ہیں, ریلائزیشن ہوتی ہے کہ آج ہم نے سچ بولا. یار جس دن آپ سچ بولتے ہیں اس دن آپ کے چہرے پہ ویسے بھی ہیپینس ہوتی ہے, ڈر خوف نہیں ہوتا, کیونکہ ریلائز ہو جاتا ہے نا آپ کو. آپ کو ریلائزیشن کیا ہوتی ہے کہ ہاں یار میں نے آج سچ بولا. ایمپتھی ہے. ایمپتھی, اب اگر ہم دوسری بات پہ کریں, بات نہ کریں, تو وہ بات یہ ہے کہ ریلائزیشن کب آئے گی. آج کے دور میں نا, بے حس دور میں اکثر یہی بولتا ہوں, ہم انسانوں کے اندر کبھی بھی ریلائزیشن نہیں آ سکتی جب تک اس درد, اس تکلیف سے ہم خود نہ گزریں. دیکھیں جی, آپ سب کی زندگی بڑی ہی امپورٹنٹ ہے اور اللہ پاک کا دیا ہوا بہترین تحفہ ہے. اگر آپ نے اس تحفے کو انجوائے کرنا ہے, اس تحفے سے کچھ سیکھنا ہے, تو سب سے پہلے اپنی قدر کریں, اپنی ریلائزیشن کریں, اپنی ایمپتھی کریں, اپنے درد کو سمجھیں. آپ سب کے اندر ایک نہ کوئی شخص جی رہا ہے اپنے دل کے اندر, وہ یہی کہتا ہے کہ یار میں آج خوبصورت نہیں ہوں, میرا چہرہ بڑا سانولا ہے, میں ان پڑھ ہوں, نکما ہوں. درد ہے نا اس کا. اچھا, اس درد کو وہ فیل بھی کر رہا ہے لیکن وہ ایکسپریس نہیں کر سکتا کسی سے. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کو پتا کہ میں کسی اور سے ایکسپریس کروں گا نا, اپنے درد ایمپتھی کو شیئر کروں گا, یہ میرا مذاق بنائے گا. اور ایسا ہی ہم مذاق بنا دیتے ہیں. ہم مذاق میں اگلے کی عزت کی لا پر یہ کر دیتے ہیں. ہم آگے اینڈ میں یہ کہتے ہیں میں تو مذاق کر رہا تھا. وہ مذاق جس انسان کو ریلائز کروا دے, وہ مذاق نہیں ہوتا, وہ اصلیت ہوتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے. تو ایمپتھی میں نا یہ ایک سکل ہے, اس کو ہم سب نے سیکھنا ہے. وہ کیسے سیکھنا ہے؟ جو بھی اللہ کی طرف سے تکلیف ہے یا آزمائش ہے, اس کا شکر ادا کریں. آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے جی, آپ اپنی زندگی سے بڑا کچھ سیکھتے ہیں, سکھاتے ہیں, اور اتنا کچھ سیکھتے سکھاتے ہیں کہ آپ اللہ کے سرخرو ہو جاتے ہیں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کی جو زندگی ہے نا بڑی خوبصورت ہے. اس کی مثال پتہ ہے کیا؟ اب میں آپ کو ایمپتھی کی مثال دیتا ہوں اپنی ذات سے. 3 months پہلے میرا ایکسیڈنٹ ہوا. اس سے پہلے میں بڑا ٹھیک ٹھاک تھا, الحمدللہ, چلتا پھرتا تھا, ہر چیز کام کرتا تھا. لیکن 3 months پہلے نا زندگی کا پلٹا ہی چینج ہو گیا. آج یہ جو شخص آپ کے سامنے کھڑا ہے یا آپ کے سامنے جو بیٹھ کے بات کر رہا ہے, اس کی ایک ٹانگ کی فریکچر ہو گئی, یعنی میری ٹانگ ایک فریکچر ہو چکی ہے, پلیٹس لگی ہیں, آپریٹ ہوا باقاعدہ. اور ابھی میں اسٹک سے چلتا ہوں, یعنی کہ واکر کے سہارے چلتا ہوں. تو میں حیران تھا, میں نے کہا جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا نا تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھی. تو مجھے کہتے ہیں کہ یار شکر ادا کرو آپ کی زندگی بچ گئی, جس قدر آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا. اور میں سمجھ رہا تھا اس چیز کو کہ یار انسان اتنا غافل توڑ گئی نا, تو پھر مجھے ریلائز ہوا کہ اب میں اس کی وجہ بتاتا ہوں آپ کو کیا. کہ جو ہم چھوٹے چھوٹے جملے نہیں بولتے غصے میں, اللہ کرے یار مجھے ہی سب کچھ ہو جائے, اللہ کرے یار مجھے ہی موت آ جائے, یہ کرنے سے پہلے میں کیوں نہیں مر گیا. ہمیں تو اس کو انجوائے کر کے جینا چاہیے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دوسری زندگی دی, اب میں جی رہا ہوں, ریلیکس فیل اچھا کرتا ہوں. لیکن اب مجھے ریلائز پتا کیا ہوگا, کہ جو ہم جن کو دیکھے نہیں کہتے تھے اللہ معاف کرے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے, جب وہ جملہ مجھ پہ بولا جاتا ہے اب مجھے فیل ہوتا ہے. کہتا ہوں یار
اللہ کی دی ہوئی زندگی تو اتنا خوبصورت نمونہ ہے. ہم کیا دولت کے چکروں میں پڑ گئے. ہم ہمارے اندر اخلاق نام کی چیز ہی نہیں رہی, ہمارے اندر ادب احترام نام کی چیز ہی نہیں رہی. اکثر ہم غصے میں بڑا کچھ بول دیتے ہیں, ہمارے اندر غصے کو قابو کرنا نہیں آیا. ہم غصے میں کیا قابو کرتے ہیں. پھر اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ سیکھنا پڑتا ہے. یہ کیسے سیکھنا پڑتا ہے؟ جب تک آپ بانٹیں گے نہیں آپ سیکھ نہیں سکتے. اب کیا بانٹنا ہے؟ اپنے علم کو بانٹیں, اپنی اچھائیوں کو بانٹیں, اپنے اسکل جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے, اگر آپ کو ایک سائنس کا ٹیچر بنایا ہوا ہے, یا اگر آپ کو ایک اچھا انسان بنایا ہوا ہے, یا آپ کو ایک بلڈ ڈونیشن بنایا ہوا ہے, وٹ ایور دنیا کا وہ کام جو اللہ تعالیٰ آپ سے لینا چاہتے ہیں وہ بانٹے. بانٹنا جب آپ شروع کر دیں گے, میں سمجھتا ہوں جتنی ہیپینس آپ کو خود ہوگی, آپ خود دل سے مطمئن ہوں گے. آپ کی جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے, لیکن آپ بڑے خوش ہیں کہ میں نے آج اپنا علم 100% دے دیا. آپ کے جیب میں اچھا برگر کھانے کی حیثیت نہیں ہے, لیکن آپ نے کسی کو بلڈ دے دیا, کسی کی زندگی بچا لی, یا کسی کو ٹائم پہ آپ ہاسپٹل چھوڑائے ہیں. انسان کی کامیابی اس کے ایمان سے ہے, اس کے عمل صالحہ سے ہے, اس کے تواسب الحق سے ہے, اور اس کے تواسب الصبر سے. اصل انسان کی کامیابی ان 4 چیزوں پر مبنی ہے. اگر انسان کے پاس قارون جتنی دولت بھی ہو جائے اور وہ یہ کہے کہ میں کامیاب ہوں, دس از رانگ. وہ کامیاب نہیں ہے, وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے. قارون کے پاس بے تحاشا دولت تھی, کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ کچھ نہیں. اگر اقتدار آ جائے, حکومت آ جائے, سلطنت آپ کے پاس آ جائے اور آپ کامیاب ہیں, آپ تب بھی غلط ہیں. کیوں؟ فرعون جتنی اقتدار آ جائے آپ کے پاس, نمرود جتنی حکومت آ جائے, تب بھی آپ کامیاب ہیں. کیونکہ کامیابی کے لیے 4 اصول ہونا بہت ضروری. اور کامیابی انسان کے اندر ایمان پیدا کرتی ہے, سچا کامل ایمان, صبر پیدا کرتی ہے, حق پیدا کرتی ہے, اور عمل صالح پیدا کرتی ہے, صلح دلاتی ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں ہم اپنے معاشرے میں یہ کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. ہم کس کے ساتھ صبر سے کام لے رہے ہیں, ہم کس کے رائے حق پہ چل رہے ہیں, ہمارا ایمان کیا ہے. ہم درد تو سمجھ نہیں سکتے, ایمان تو بہت دور کی بات. تو زندگی کے اندر اگر آپ نے کچھ چیز حاصل کرنی ہے نا, کرب حاصل کرنا ہے, تو اللہ کی جستجو میں جڑ جائیں. وہ درد بھی دیتا ہے آپ کو, وہ تکلیف بھی دیتا ہے, وہ آزماتا بھی ہے, لیکن جو وہ راحت دیتا ہے وہ سدا بہار ہوتی ہے. وہ انسانی فطرت کو چینج کر کے رکھ دیتا ہے. انسان سوچ نہیں سکتا جہاں سے وہ نوازتا ہے. تو لہٰذا میری آپ سب سے ریکویسٹ ہی یہی ہے اس چھوٹی سی نشست کے اندر, کہ اپنے اندر درد پیدا کریں, احساس پیدا کریں لوگوں کا. کچھ نہیں ہو جاتا. آج آپ ایسے نہیں کمائیں گے, کوئی فرق نہیں پڑ جاتا. اگر آج آپ کسی کے لیے فری کام کر دیں گے, وہ تا قیامت تک آپ کے لیے لکھا جائے گا. آج اگر آپ ایک سیشن پیسوں کے بغیر کر دیں گے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فری کر دیں, یہ سوچ کے کر دیں کہ اللہ نے اس کام کے لیے آپ ہی کو چنا ہے اور کسی کو نہیں چنا. اور جس کو اس کام کے لیے چن لیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں سمجھ جائے, میں سمجھتا ہوں وہ اصل کامیاب. تو میری اس ٹاپک کے اندر یہی چیز تھی جو میں اکثر اپنے لیکچرز میں یہ ڈیلیور کرتا ہوں, کہ جب انسانی درد آپ کے اندر نہیں ہوگا نا, آپ انسانیت کو نہیں سمجھ سکتے. اور ویسے بھی نفسا نفسی کا عالم ہے, ہمیں کیا لینا دینا کسی کے درد یا کسی کی تکلیف کو. ہمارے پاس اپنے سے نہیں ختم ہوتے ہیں, تو ہم کیا کہیں, ہم کہیں سر ہمارے تو اپنی ٹینشن ہی نہیں ختم ہو رہی, تو ہم کیوں کریں. کیوں ہم ٹینشن میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے, ہم ٹینشن میں بھی اللہ سے شکر ادا نہیں کر رہے. اللہ پاک تم نے اچھی زندگی تو دے دی نا, ہمیں آج کا کھانا دے دیا, اچھا کپڑا دے دیا, اچھا ایک سیشن کروا دیا, اسٹوڈنٹس کو ہم نے اچھا پڑھا دیا, یا ہم نے اپنی جاب کے ساتھ ایک سیٹسفائیڈ کام کر دیا. تو بات یہی ہے کہ زندگی کے اندر جب آپ درد کو سمجھیں گے, ایمپتھی کو سمجھیں گے, اسکلس کو سمجھیں گے, اور یہ بھی ایک اسکل ہے. جیسے آپ گرافک ڈیزائننگ سیکھ رہے ہیں, ویڈیو ایڈیٹنگ کر رہے ہیں, بٹ اگر کوئی بھی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہے ہیں جو آپ سے دولت بنا سکے آپ کے ساتھ, اور آپ اپنی روزمرہ کی زندگی کو بہتر کر سکیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمپتھی ضرور سیکھیں. مطمئن رہنا ہے نا آپ نے, تو جب آپ اس درد کے کرب سے گزریں گے, آپ دیکھ لیجیے کہ آپ پرسکون ہو جائیں گے. تو میرا ایک فلسفہ یہی ہے, میں ذرا ڈفرینٹ لوگوں سے ہٹ کر بات کرتا ہوں. ویسے لوگ مجھے اکثر یہ کہتے ہیں یہ ہے ہی پاگل. تو
ہم بھی کرٹیسائز سن لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, کہنے دو یار, کچھ ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. ہمارا کام تھا اپنا میسج دے دینا, دیٹس اٹ. تو آج کا میسج بھی میرا یہی تھا کہ اسکلس کو آپ نے ڈیولپ جب کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ایٹیٹیوڈ والی اسکلس کو بھی ڈیولپ کریں. یہ آپ کے میجر تھنگز ہیں. آپ کا بات کرنے کا طریقہ, آپ کا اخلاق, آپ کا کردار, آپ کے الفاظ, آپ جو بات کر رہے ہیں وہ حق رائے پر ہے کہ نہیں, آپ کسی کے دل کے درد کو سمجھتے ہیں کہ نہیں, آپ کسی کا مذاق تو نہیں اڑاتے, آپ کوئی اونچی اڑان تو نہیں لے رہے کسی کو بیک آؤٹ کر کے, کسی کو کٹ آف کر کے. دیکھیں, کامیاب آپ نے ہونا ہے ایک دن, سب کا ایک ٹائم مقرر ہے. اگر وہ محنت کر رہا ہے اس میں کامیاب ہونے کی, ایک انسان ہے محنت ہی نہیں کر رہا, وہ کہہ رہا میں کامیاب ہو جاؤں, ایسا نہیں. تو یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ کے اندر احساس, درد, ایمپتھی, سمپتھی, اس میں بڑا فرق ہے ان دونوں میں, تو یہ پیدا کرنے کے لیے آتی ہیں. جو انسان کے پاس جو مشکل بھی آئے اس میں شکر ادا کریں اللہ کہ اللہ پاک نے آپ کو اس قابل سمجھا اور وہ آپ کو تراش رہا ہے نگینہ بنانے کے لیے. جو ایک ہیرا کو بناتے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو ڈرل کرتے ہیں, اس کو تراشتے ہیں کہ وہ ہیرا سامنے آ جائے, کیونکہ اس تراشنے میں اس میں بڑا کچھ سیکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کتنی منزلوں سے گزرا ہوا ہوتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے, ہم سیکھ نہیں پاتے. تو یہ چیزیں, اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اس سے ریلیٹڈ یا وٹ ایور کوئی بھی آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. ہوپس ہو کہ یہ آپ کو بات میری سمجھ آ گئی ہو, امید کرتا ہوں آپ سب سے. اور اگر آپ کا کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو آپ ہوسٹ سے کہہ کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. It was too much great talk. تو کسی کا کوئی بھی اگر کوشچن ہے تو وہ پلیز چیٹ باکس میں کر دیں. سر میرا سے یہ کوشچن ہے کہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں تو یہ میٹیریلسٹک ورلڈ ہے, تو فرسٹ آف آل ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہر طرف مادی, پیسہ, دولت. تو ایک چھوٹا سا بچہ ہے, جیسے جیسے وہ گرو ہوتا ہے تو اس کے سامنے تو دولت, پیسہ اور مطلب پڑھائی بھی اس کا مین ریزن یہی ہوتی ہے کہ تم نے جاب کرنی ہے. ایسے بچے کے سامنے, اور ایسا پھر ان اسٹوڈنٹس کا مائنڈ سیٹ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ویلیوز کو بھول جاتے ہیں, بہت زیادہ کام ہوتے ہیں اور ان کا اس طرف دھیان نہیں ہوتا. تو ہم اپنے بچوں کو کیسے مطلب شروع سے گائیڈ کریں کہ وہ ان تمام ویلیوز کو جو ہے سمجھیں اور اس سے فیل کریں اور ٹھیک ہے, اپنے اللہ پر لاڑے بیٹا. بھروسہ کریں. جی, میں آپ کا جتنا سوال سمجھ سکا ہوں میں انشاءاللہ اس کا جواب دیتا ہوں. ایکچولی نا آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی تھی. آپ کا سوال جتنا میں سمجھا ہوں میں پہلے اس کا جواب دیتا ہوں, پھر آپ اس میں کمی پیشی بتا دیجیے گا. ایکچولی جب ہم بچے کو, جب بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی پیسہ ہے, دولت ہے, گھر میں گاڑی ہے, ہر چیز ہے, عیش و عشرت ہے, تو میں کیوں اپنی مورل ویلیوز پہ کام کروں, بس پیسہ ہے, پیسے سے سارا کام چلتا ہے. اس میں نا مین رول ماں باپ کا ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے, ماں احساس نہیں دلاتی بچے کو کہ آپ کا باپ کس قدر محنت کر کے آ رہا ہے. اگر آج آپ آرام سے یہ چیز لے رہے ہیں, اس کے پیچھے آپ کی باپ کی مشقت ہے, وہ پسینہ ہے جو وہ کاٹ رہا باہر ہے اور آپ کو رحمت بن کے دے رہا ہے, آپ کے لیے نعمتیں بن کر دے رہا ہے, آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر رہا ہے. کیونکہ ہم بچے کو ریلائز ہی نہیں کراتے, اور بچہ اکثر جملہ بولتا ہے ٹی وی کو دیکھ کر یا فلمیں ڈراموں کو دیکھ کر, یہ تو جی آپ کا فرض تھا. ہر ماں باپ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں جی, کیا فرض تھا؟ یہ تھوڑی فرض تھا کہ آپ کو اچھی ایک ایجوکیشن دیں, یا اگر آپ کو آپ کے پاس پیسے پہ پیسے لٹائیں ہم آپ کو, یہ فرض تھا ان کا؟ ایسا تھوڑی ہے. فرض کیا تھا, آپ کی اچھی پرورش کرنا, آپ کو روزمرہ کی زندگیوں کو دینا, جو آپ حق رکھتے ہیں لیکن ایک حق سے زیادہ دے دینا. آسائشیں دیں آپ, لیکن ایک ان لمیٹڈ دے دینا. اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچہ اپنی مورل ویلیوز کو, اپنے کردار کو بھول جاتا ہے. کیونکہ ماں جو ہے نا وہ بتاتی نہیں ہے باپ کی تکلیفات کو کہ باپ کس قدر بیٹا باہر محنت کرا. اور جس دن ہم پہ یہ بتانا شروع کر دیں کہ بیٹا آپ کے فادر بڑی محنت سے کما کے لاتے ہیں, اس کو اجاڑنا نہیں ہے, پہلے ہم غریب تھے, پہلے ہمارے پاس 2 روٹیاں نہیں تھیں, آج آپ کے پاپا نے اس قدر محنت کی ہے کہ آج ہم یہاں تک پہنچے ہیں, تو آپ نے بھی اسی آسائشوں سے چلنا ہے. ایسا نہیں ہے کہ انلمیٹڈ ہم دے دیں آپ کو,
نثار دے دیں. پی سی ہوٹل کے جو مالک ہیں ثاقب علی صاحب, ان کے ساتھ میری ایک گفتگو ہوئی تو انہوں نے بڑا ایک اچھا جملہ مجھے بتایا. وہ سب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اتفاق ان سے ملنے کا. وہ بتاتے ہیں کہ جی میں نے اپنے بیٹے کو صرف 7 لاکھ دیے, جو اپنی زندگی اب یہاں سے شروع کر. میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی نہیں ہے اور یہ ساری دولت جو ہے نا میں چیریٹی کر کے جاؤں. ہم حیران ہو گئے, ہم بڑے ہنسے بھی, ہم نے کہا ہم نہیں مانتے چیز کو. ان کے ساتھ ان کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا, انہیں بالکل یہی ایگزیکٹ پتا ہے کہ میرے پاپا نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا. یہ آج میں جتنی دولت میں نے کمائی ہے نا, یہ صرف میں نے اپنے حق حلال سے کمائی. ہاں انہوں نے مجھے ایک لمیٹڈ پروان چڑھا دیا تھا کہ بیٹا یہ بس سرمایہ, ایک 2018 کی میں بات بتا رہا ہوں کہ یہ میرے پاس سرمایہ ہے, یہی اسے آپ نے چلنا ہے. میرے دادا نے یا تمہارے جو دادا تھے انہوں نے بھی مجھے 50,000 دیے تھے تو میں آج اس قابل ہوں. تو میں بھی تمہیں ایک لمیٹڈ اماؤنٹ دے رہا ہوں, مجھ سے ایک پھوٹی کوڑی نہ لے. اٹس مین کہ باپ نے بیٹے کو پہلے سے ہی ٹرین کر کے رکھا ہوا تھا کہ بیٹا میں جو محنت کر رہا ہوں یہ میں اپنی سکلز, اپنی ذات, اپنی مہارت سے کر رہا ہوں. جو تم کرو گے وہ تم اپنے سکلز, اپنی ذہانت, اپنی مہارت سے کرو گے. نام روشن کرو گے تو وہ تمہارا ہوگا. ہاں میرا کیا ہوگا, یہ اس کی اولاد. لیکن باویلا کس کا ہوگا؟ کیا بات ہے آج, کیا بات. جو انسان مشہور ہوتا ہے اس کے باپ کو نہیں پوچھا جاتا, جو مشہور ہے اس کو پوچھا جاتا. آج جتنے انسان مشہور ہیں کیا اس کے فادر کو پوچھا جا رہا ہے یا اس کی والدہ کو کہا جا رہا ہے سر آئیے سر بیٹھے؟ نہیں, وہ خود جا رہا ہے, اس کو بلایا جا رہا ہے. کیوں؟ وہ مشہور ہے نا. جو انسان مشہور ہو جاتا ہے پھر وہی جاتا ہے. تو یہ چیز ہے. آئی ہوپ سو کہ میں آپ کو جو سوال کٹ کٹ کے مجھے آواز ہی میں نے اس کا جواب دے دیا ہو. اگر کوئی اور سوال ہو تو مجھ سے ضرور پوچھیں. سر صحیح سمجھ آ گئی آپ کی. سر ایک یہ بھی کوشچن ہے کہ مطلب جو لوگ ہمارے ساتھ اچھے ہوتے ہیں یا جو لوگ ہم سے تھوڑے سے کم درجے کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہم ایمپتھی کرتے ہیں, لیکن ایسا بندہ جس کے ساتھ مطلب ہمارا ایکسپیرینس اچھا نہ رہا ہو تو ایسے شخص کے ساتھ ہم لڑے مجھے آپ لکھ کے بھیج دیں, میسج کیسے میں کر بھیج دیں. سکتے ہیں؟ ہیلو, میں سمجھا نہیں سوال. آپ کی آواز بہت کٹ کٹ کے میرے پاس آ رہی ہے. اوکے سر میں لکھ دوں. یا کوئی اور بندہ جس کا نیٹ صحیح ہو یا وٹ ایور کچھ اور مجھ سے کچھ پوچھ لے. اگر میری آواز کٹ کے آ رہی ہے تو اٹس مین میرے یہاں پہ کوئی ایشو ہوگا. اگر میری آواز کلیئر آ رہی ہے تو آئی تھنک نیٹ ورک کا پرابلم ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں پرابلم. سر دراصل وہ یہ کہنا جی چاہ جی, رہی ہیں کہ کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا بیہیویئر اچھا نہیں ہوتا, یعنی کہ ہماری ان کے ساتھ دوستی نہیں ہوتی کوئی, ہم ان کے ساتھ نارمل بیہیویئر نہیں ہے تو ہم ان کے ساتھ کیسے جیسے امپیتھی سب کہ ہم ان کے ساتھ اچھے نہیں ہیں, ہم بولتے بھی نہیں آپس میں, ایک دوسرے کا ساتھ ریلیشن بھی اچھا نہیں ہے, تو وہاں پہ ہم کیسے ایک دوسرے کو ریئلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی بات اصل میں یہ ہے کہ ایک میں نے ایک اور سوال, سر لوگ کسی کو خود سے کم کیوں سمجھتے ہیں؟ ختیجہ بطول, سر لوگ کسی کو خود سے کم کیوں سمجھتے ہیں, خود کو اعلیٰ سمجھتے ہیں؟ اصل میں وہ سر میں یہ کہہ رہی تھی جی کہ جی دیکھیں میری نا پریزنٹیشن تھی تو میرا ٹاپک بیچ لاسٹ آ رہا تھا, تو میری فرینڈس نے صرف یہ سوچ کے مجھے کہا کہ آپ درمیان میں پریزنٹ کرو کہ آپ اینڈنگ اچھی نہیں کر پاؤ گی یا اسٹارٹ اچھی نہیں کر پاؤ گی, بیکاز میں نے فرسٹ ٹائم جو کیا تھا پریزنٹ وہ میرا فرسٹ ٹائم تھا تو وہ میرا صحیح نہیں ہوا تھا, وہ میں بھی مانتی ہوں, لیکن گروپ ہونے کے ناطے انہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کرنا چاہیے تھا, تو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ کیا ہوتا ہے, جب ہم کسی کو نگلیکٹ کرنا چاہنا شروع کرتے ہیں نا,
وہ ہماری کم ظرفی ہوتی ہے. یہ ایک ظرف کا مقام کہ آپ کس ظرف کے مالک ہیں. میں اس کو سمجھتا ہوں کہ جو انسان, اب یہ بات آپ نوٹ کر لیجیے گا اور سمجھنے کی کوشش کیجیے گا, جو انسان صرف یہ سوچ کے کام کرے نا کہ یار میں نے بیسٹ دینا ہے, مجھے اس کا صلہ میرے اللہ نے دینا, چاہے وہ آپ کسی کے لیے کوئی 10 روپے کا چپس کیوں نہ لے رہے ہیں, یا آپ کسی دشمن کو بھی اس کو منزل تک پہنچانے میں مدد کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. پتہ ہے کیوں نہیں پڑتا؟ کیونکہ اللہ نے آپ کے توسل سے وہ کام لکھا ہوا تھا. کوئی آپ سے اچھا سمجھنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو سمجھنے دیں, اس کو خوش ہونے دیں. ایک دن آپ بس محنت کرتے رہیں, میری بات سمجھیں, محنت آپ نے کرتے رہنا, محنت میں آپ نے نہیں جان چھڑانی, آپ نے ڈس ہارڈ نہیں ہونا. 1 منٹ لیفٹ میرے پاس آ گیا, میں کوشش کرتا ہوں اس کو 1 منٹ میں سم اپ کرنے کی. آپ نے محنت میں نا کوئی کوتاہی نہیں کرنی. آپ کو اچھا نہیں سمجھتا, ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ کے ساتھ نہیں بنتی, کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ اچھا کام کریں, آپ اپنا بیسٹ دیں. ایک دن اللہ نے اس کو ریلائز کروا دینا, اس کو ایمپیتھی دے دینی ہے جو آپ کے خلاف چل رہا ہے کام. اور جو دشمنیاں کرتا ہے یا کوئی سمجھتا ہے کہ یار اس کو نگلیکٹ کر دیں, نیگیٹیوٹی کر دیں, اس کو پیچھے کر دیں, ہم آگے آ جائیں, اس کو بھی ہونے دیں. اسے کہ یار تم خود راستہ دو, یار تم مجھ سے آگے چلے جاؤ, کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ میں نے جہاں پہ کامیاب ہونا ہے وہ ہے اللہ کی ذات. اور ہو سکتا ہے آج اگر آپ اس جگہ پہ کامیاب نہیں ہو رہے تو آپ کے لیے کوئی اور مقام اللہ تعالیٰ نے چوز کر کے رکھا, صرف آپ نے اس کو تلاش کر. تو یہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے اس چیز کو مائنڈ میں رکھ لیں. میں بھی اسی چیز کا قائل ہوں. اس کی مثال ایسی ہے کہ جب میں چلتا پھرتا تھا سب لوگ مجھ سے پوچھتے تھے, اب میں نہیں چلتا پھرتا, کسی کی کال نہیں آتی. مذاق سے ایک سچ بتا رہا ہوں, وہ اس وجہ سے وہ کہتے ہیں یار یہ بھائی